الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. وقال النبي سيدنا مولانا صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا خير البرية محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما کثیرا. اللہ پاک جل شانہ ہم سب کے اس بیٹھنے کو دین کی اس عظیم نسبت پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکات ہم کو، آپ کو، پوری امت کو دونوں جہان میں عطا فرمائے. یہ جلسہ دیکھنے میں تو امت کے، ہمارے آپ کے چھوٹے بچوں اور بچیوں کا ہے، لیکن یہ جلسہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کے اعتبار سے انشاءاللہ بہت سے جلسوں میں فائق ہے، بہت سے مجلسوں سے بڑھ کر ہے. مکاتب کے جلسے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ جلسہ سالانہ ہونا چاہیے. اس میں آپ کی شرکت، آپ کا جمع ہونا، ماں بہنوں کا جمع ہونا، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچوں اور بچیوں کی ہمت افزائی کرنا، انعامات کے ذریعے ان کا حوصلہ بڑھانا، یہ سب آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، دین سے تعلق کی دلیل ہے، دین سے عظمت کی دلیل ہے. اگر تعلق، محبت اور عظمت نہ ہوتی تو یہاں آنا مشکل تھا، مال سے تعاون کرنا مشکل تھا. ماشاءاللہ ہمارے بھائی کے نام کا اعلان ہوا، مدرسے میں پڑھنے والے تمام بچوں کے لیے انعام دیا، اور دوسرے بھائیوں نے انعام دیا برتن کی شکل میں، نقدی شکل میں. یہ سب بڑی خوشخبری کی علامت ہے، بڑی خوشخبری کی چیز ہے. آپ کا کسی بچے کو انعام دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو قرآن سے محبت ہے، حدیث سے محبت ہے، دین سے تعلق ہے. کیا خبر وہ بچہ آگے چل کر دین کا کتنا بڑا خادم بنے گا، دین کا کتنا بڑا داعی بنے گا، نمازی بنے گا.
زندگی کے مختلف میدان میں وہ اللہ کے فضل سے دین پر جمے گا، تو اس کی اس ہمت افزائی میں آپ کا حصہ ہے۔ آپ نے اس کے قرآن کے، حدیث کے، دین کے، کلمہ کے اور بچوں اور بچیوں کے دینی ذہن کی تربیت کے اندر آپ کا حصہ لگ گیا۔ اس لیے ان جلسوں پر جو مکاتب کے عنوان پر قائم ہوتی ہیں بڑی اہمیت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اس ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے جس خطے میں بھی، جس حصے میں بھی مکتب کا نظام قائم ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کلمہ، عقیدہ، دین سکھانے کا نظام قائم ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ دین کو مضبوط کر رہے ہیں، دین کی بنیاد کو پختہ کر رہے ہیں۔ اور جب تک یہ فکر رہے گی کہ ہمارے کلمے کی بنیاد پکی ہو، ہمارے بچوں کے دل میں اللہ پاک کی محبت آ جائے، حضرت سیدنا مولا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، اور دین کو سیکھ سکیں، فرائض سیکھیں، ارکان سیکھیں، یہ اللہ کے یہاں بڑی وزن رکھنے والی چیز ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت نوازتے ہیں، کیونکہ بچے جو مکتب میں حاصل کرتے ہیں وہ ان کی پوری زندگی کا ڈوز ہوتا ہے۔ جیسا کلمہ یہاں صحیح کر لیں گے، اب وہ اگر ڈاکٹر بھی بنے گا، انجینئر بھی بنے گا، جیسی نماز یہاں صحیح کر لیں گے، جیسا قرآن یہاں صحیح کر لیں گے، جیسا عقیدہ پختہ ہو جائے گا، تو ان کے دل کی تختی سادہ ہوتی ہے۔ یہ اساتذہ محنت کر کے اس دل کی تختی پر اللہ کی محبت بیٹھاتے ہیں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھاتے ہیں، تو یہ بنیاد راسخ ہو رہی ہے۔ اور بنیاد جب راسخ ہوگی دین کی، تو بے دینی کا کوئی فتنہ اس کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے گجرم کے لوگ بڑی واقعی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے گھر کی فکر کی، خاندان کی فکر کی، مکان اور دکان کی فکر کی، وہیں اور اس سے بڑھ کر انہوں نے اپنی بستی میں کلمے کے بچانے کی فکر کی، دین کے بچانے کی فکر کی، بچیوں کے اندر حیا آ جائے، دین آ جائے، دین سکھانے کی فکر کی۔ اس کا اصلی نفع تو کل قیامت میں سامنے آئے گا، جب ہماری نسلیں دین پر رہیں گی۔ یاد رکھیں، جس جگہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ جس ملک میں بھی مکتب کے نظام کو اہمیت کے ساتھ چلایا گیا، اس ملک میں دین کی جڑ راسخ رہی ہے، دین کی بنیاد پختہ رہی ہے، نسلوں کو کوئی چھین نہیں سکا الحمدللہ۔ اور جن ملکوں سے دین ختم ہوا ہے، وہاں پہلے نمبر پر یہ مکاتب کے نظام کو ختم کیا گیا، کیونکہ یہ بچے جب بچپن میں کوئی چیز پڑھتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ بچپن کا اثر 55 تک جاتا ہے۔ جیسا بچپن ہوتا ہے ویسا ہی بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی ماں، کوئی والد اپنے بچے کو سال بھر بھیجے، ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوا، سال بھر میں کوئی ایک غیر حاضری نہیں ہوئی، اس ماں کو مبارک ہے اور اس والد کو مبارک ہے جس نے اپنے بچے کے لیے اتنا اہتمام کیا۔ حالانکہ سال میں تو کتنے تقاضے آئے ہوں گے، شادی کا تقاضا، خوشی کا تقاضا، کہیں گھومنے کا پروگرام، کبھی کوئی بیماری، اللہ عافیت دے، کبھی خوشی،
کبھی ایسی بھی کوئی نہ کوئی اڑچن آ جاتی ہے، لیکن یہ سال بھر کی پابندی کرانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ ماں کو دین کی فکر ہے، ماں کو دین کی فکر ہے، اور یہ فکر ماں بہنوں کے اندر ہونا چاہیے۔ آج آپ کی یہ تھوڑی سی فکر کل آپ کے بچے کے دین کے پختہ ہونے، دین پر جمنے کا سبب ہے۔ قبروں میں پڑے ہوں گے لیکن یہ بچوں کی دینداری کا ثواب وہاں ملے گا۔ اس لیے اس کو ہم اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، مکاتب کے نظام کو باقی رکھنے اور اس کو ترقی دینے کی فکر کرنا ہے۔ سال بھر میں جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے وہ پورے سال کا ایک جائزہ ہوتا ہے، پورے سال کا ایک آئینہ ہوتا ہے، جس میں آپ کے سامنے پروگرام رکھ کے بتایا جاتا ہے کہ اس سال بچوں نے اتنی محنت کی، اس سال بچوں نے ایسا پروگرام کیا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ماشاءاللہ آپ دیکھیے، جب وہ بول رہی تھی کہ ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام سب سے اچھا اور آسان مذہب ہے، اسی ایک جملے پر اگر آدمی بیان کرے تو گھنٹوں چلا جائے گا کہ اسلام ایک سب سے اچھا اور آسان دین ہے، آسان مذہب ہے۔ کہنے کہ وہ بچی ایک سادہ سا جملہ بول گئی، لیکن یہ اس کا جملہ اس وقت پوری دنیا میں جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بددینی اور بے دینی کی ہوا چلائی جا رہی، دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی، دین سے بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی، آج کا جو مغرب ہے، یہودی عیسائی ہیں جو اسلام دشمن ہیں، وہ سب کے سب دین کو مشکل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اس سب کے جواب میں ہماری ایک چھوٹی سی بچی یہ بول رہی ہے کہ سب سے اچھا مذہب اور آسان مذہب اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اب یہ بچپن سے، اب شاید اس بچی کو بھی اتنی گہرائی نہیں معلوم، لیکن ابھی اتنی گہرائی نہیں دینے کا ہے، وہ سادہ سا جملہ یاد کر کے دل میں بٹھا لے، یہی اس کے لیے ایمان کے اور دین کے اوپر جمنے کا سبب ہوگا۔ تو یہ مکتب کی تعلیم جو بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ جہاں پر ہوگا اللہ کی توفیق اور مدد سے وہاں انشاءاللہ دین کی بنیاد جمے گی، دین کی بنیاد قائم رہے گی، نسلیں بے دین نہیں ہوں گی۔ اس لیے میں بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دیر تک، اور ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں۔ اللہ مبارک کرے۔ دین سے یہ تعلق باقی رہنا چاہیے، اور صرف باقی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس میں اضافہ اور ترقی ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ اس بستی کا کوئی بچہ اور کوئی بچی تعلیم سے خالی نہ ہو، تعلیم سے محروم نہ ہو۔ میں آپ سے صحیح کہتا ہوں کہ یہ آخرت کا بہت بڑا سودا ہے۔ کلمہ صحیح رہے، کلمہ صحیح رہے، دین پختہ ہو، یہ یہاں اس مکتب میں ملے گا، مکتب میں ملے گا۔ میں آپ کو مکتب کی تعلیم کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کا اثر کتنا دور تک جاتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور مکتب کے جلسوں میں اکثر میں یہ واقعہ سناتا ہوں، اور مکتب کے جلسوں میں میں اپنے لیے نفع زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ سادہ جلسے، معصوم بچوں کا جلسہ، ان کی معصوم زبانوں سے
کلمہ اور نماز اور حدیث، وہ 10 حدیثیں چھوٹے چھوٹے بچے، اور اس کا گجراتی میں ترجمہ آج کے زمانے میں، جبکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر کفریہ کلمات جاری کرائے جا رہے ہیں، نسلوں کو چھینا جا رہا ہے ایسے غلط جملے یاد کرا کر کے۔ آپ واقعی اللہ کی رحمت بہت متوجہ ہوگی آپ کی طرف، اور واقعی آپ کے لیے خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے۔ چھوٹا سا بچہ، اللہ اکبر، حضرت سیدنا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر کے سنائے، انما الاعمال بالنیات، اور اس کا گجراتی میں ترجمہ، اور جرأت سے، پوری ہمت سے۔ یہ جو بنیادی اثر ہے دل پر، یہ موت تک جاتا ہے۔ اس لیے مکتب کے نظام کو آپ دانت سے پکڑ لیں، یہ نہ فیل ہونے پائے، یہ نہ فیل ہونے پائے۔ اس دنیا میں ہماری آپ کی اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، دینی بقا، توحید کی بقا، اس سب کا راز ہے کہ ہمارا مکتب خوب پختہ ہو، ہماری نسلیں انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں رہیں گی۔ اس لیے اس کی کوشش کرتے رہیے ایسے ہی، اور اس سے آگے کی ترقی کی اور فکر کیجیے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ایمان کو چھیننے کی مختلف کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ اقدس منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یہ قصہ اکثر بیان فرماتے تھے۔ میں یہ قصہ مکاتب کے جلسوں میں جب حاضری ہوتی ہے تو مکتب کی کتنی اہمیت ہے، اس ماں کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اس والد کا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، جو ماں اپنے لختے جگر بچے اور بچی کو اہتمام سے مکتب میں بھیجتی ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت بڑا ہے، اور خدا کی رحمت اس کی طرف خاص متوجہ ہے۔ ایک جگہ کا واقعہ ہمارے حضرت یہ بیان فرماتے تھے کہ وہاں کوئی سالانہ تہوار تھا ملک کے ہمارے بھائیوں کا، اور اس جگہ پہ گونگے بچوں کا ایک اسکول تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو گونگے ہوتے ہیں ان کا اسکول تھا۔ اسکول میں ہر طرح کے بچے، ہر قوم کے بچے پڑھتے تھے، ہمارے مسلمان بچے بھی اس میں پڑھتے تھے۔ جب وہاں کے برادران وطن کا وہ جلوس وہاں سے گزرا تو اسکول کے ٹیچر نے سارے بچوں کو روڈ کے کنارے کھڑا کیا اور یہ کہا کہ جب وہ جلوس آئے گا نا، جب وہ لوگ گزریں گے تو تم سب کے سب ہاتھ جوڑنا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور گونگے تھے، سب بچے لائن میں لگ گئے۔ وہ جلوس سامنے آیا تو اس کے ٹیچر نے اشارہ کیا کہ ایسے ہاتھ جوڑو، تو سارے بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا، سارے بچے ہاتھ جوڑنے لگے۔ جب وہ مسلم بچے تھے چھوٹے چھوٹے اور گونگے تھے، ان کے قریب سے جب وہ جلوس گزرنے لگا تو ٹیچر نے اشارہ سے زور سے کہا ہاتھ جوڑو، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بول رہے ہیں کہ نہ، دل کی طرف اشارہ کیا اور پھر اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارا پالنہار اللہ ہے، ایسے اشارے سے وہ کہتا رہ گیا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے
میرا اللہ ہے. یہ اس مکتب کی تعلیم ہے. سلام ہو اس ماں پر، سلام ہو اس باپ پر، اور سلام ہو اس استاذ پر کہ اس بچے کو کیسا کلمہ سکھایا، کیسی توحید سکھائی کہ زبان گونگ ہے لیکن دل گونگا نہیں ہے، دل بولتا ہے، نہیں تو نہیں. یہ اس مکتب کی تعلیم کا اثر ہے. اس لیے یہ ہماری آخرت کا سودا ہے، ہماری قبر میں نجات کا سودا ہے. میں بہت مبارکباد دیتا ہوں مدرسے کے سرپرست کو بھی، حضرت مفتی صاحب کو بھی، اور مدرسے کے کمیٹی کے لوگوں کو بھی، اساتذہ کو بھی، خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، آپ سب بیٹھنے والے، اور جتنی امت کی ماں بہنیں ہیں سب کو، کہ آپ نے اس زمانے میں دین سے تعلق کو باقی رکھا ہے. یہ تعلق باقی ہی رہنا چاہیے اور اس میں ترقی ہونا چاہیے. ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی. جن ملکوں میں بہت شان تھی ایک وقت اسلام کی، وہاں پہلے مکاتب کو ختم کیا گیا، تو آج وہاں پہچاننا مشکل ہو گیا. جن ملکوں میں بے دینی کی لہر چلی تھی، خدا بچائے، تو وہاں دین کا کام کرنا مشکل ہو گیا تھا. اس وقت بھی شکل بدل کے مکتب کا نظام قائم کیا گیا تھا، تو خدا نے 60-70 کے بعد پھر دین کو اوپر کر دیا. آج پھر وہاں دین کی لہر شروع ہو گئی. روس کا حال تھا کہ جب وہاں بے دینی آئی ہے اور لادینیت کا اعلان ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، تو وہاں کے مسلمانوں نے اور وہاں کے علماء نے، دین کی فکر کرنے والے مسلمانوں نے فکریں کی، تو زمین کے نیچے سرنگ بنا کے بہت سے اکابر علماء مشائخ بیٹھ گئے اور وہاں کہا کہ اس کے اندر بھیجو بچوں کو. وہاں وہ مکتب پڑھاتے تھے. 60 سال 70 سال کا عرصہ گزرا، اللہ نے پھر اندر سے پودا اسلام اور ایمان کا اوپر کیا. اب ایسے مشائخ اور محدث اور حفاظ قراء سب موجود ہیں. اللہ نے ہم سب کو موقع دیا ہے. اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس میں ہماری آپ کی ترقی ہونی چاہیے. ترقی کی شکل 2 طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ جو بچے اور جو بچیاں ہماری نہیں پڑھ رہی ہیں یا انہوں نے نہیں پڑھا ہے، ان کی تعلیم کی فکر کیجئے، ان کو لے آئیے. کوئی بچہ کوئی بچی اس بنیادی تعلیم سے پیچھے نہ رہے. آپ نے مکالمہ سنا، ایک ہمارے بچے نے غسل کا فریضہ بتایا. یہ امت کا حال پیش کیا ہے. آج کل ایسے ہی ہے. یہ تو چھوٹا بچہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے. بمبئی کے اندر جماعت میں بڑا نوجوان گیا، نوجوان، تو اس سے پوچھا جب امیر صاحب نے کہ بتاؤ غسل میں کتنے فرائض ہیں، تو اس نے یہی جواب دیا تھا، گرم پانی، صابن اور تولیہ. تو یہ تو بچہ یہاں بول رہا ہے، یہ امت کا نقشہ پیش کیا ہے. امت کو ایکٹروں کے نام معلوم ہیں لیکن صحابہ کے نام نہیں معلوم، سیدنا کا وسلم کے نام نہیں معلوم. بنارس کے اندر واقعہ ہوا تھا، ایک بچے سے پوچھا گیا، بڑا بچہ، کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ تو میں خون کے آنسو رو کر یہ کہنا چاہیے مجھے. تو اس نے کیا جواب دیا کہ نعوذ باللہ، میرے نبی کا نام جواہر لال نہرو تھا. اس کو اتنا بھی خبر نہیں. ایک اسکول میں پڑھنے والی بچی بہت ذہین، اس سے پوچھا گیا
کہ معراج کا کیا معنی؟ تو وہ بولتی معراج کے معنی میرا راج کے ہیں. ہائے ہائے. اس لیے آپ بہت خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ آپ کے یہاں علماء فکر مند لوگ ہیں. اس سے فائدہ اٹھائیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. کوئی بچے خالی نہ رہے، اس کو بنیادی تعلیم مل جائے. اور دوسرا، آپ خود استفادہ کیجئے. بڑے بھی اپنے بارے میں فکر کریں، بڑے بھی اپنے بارے میں فکر کریں کہ اگر انہوں نے قرآن صحیح نہیں کیا، نہیں ہے، تو وہ بھی فکر کریں کہ ہم اپنا قرآن صحیح کریں گے. 24 گھنٹے میں خالی 10 منٹ نکالیں. کسی بھی عالم سے، حافظ سے، ماشاءاللہ حافظ اور عالم کی کثرت ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو نہ جانے کتنی فیس دینی پڑے گی، اور آپ عالم سے، حافظ سے کہیں گے تو انشاءاللہ تو آپ کو آخرت کا سودا آپ کی قربانی کی قدر کر کے یوں ہی دے گا. جو چیز جتنی اہم ہے اللہ نے اس کو اتنی آسان کیا ہے. دین اہم ہے اور نجات کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، تو اللہ نے دین کو اور دین کے نظام کو آسان کر دیا ہے. تو دین سیکھنا آسان ہے. لاکھوں کی فیس دینی تعلیم میں نہیں ہے. کیوں؟ کہ دین فرض ہے، تو اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے. دین کی تعلیم بھی آسان ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنی آسان فرما دیتے ہیں. تو آپ اپنے لیے بھی نظام بنائیے کہ 1 آیت 2 آیت روز پڑھیں گے، صحیح کریں گے. آپ اپنی نماز، اتنے علماء ہیں، 10 دن میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں کسی عالم سے کہیے کہ مولانا آج میری نماز آپ دیکھ لیجئے، تو ان کے سامنے 1 مرتبہ پوری نماز پڑھ کے دکھا دیجئے. اگر کوئی خامی ہے تو ان سے صحیح کرا لیجئے. یہ دین کی بقا بنیادی چیزوں پر ہے. کوئی بھی عالم نہ نہیں کہے گا انشاءاللہ. یہ آپ کا فائدہ ہے. اس دین کی تعلیم سے بڑے بھی فائدہ اٹھائیں، بچے بھی فائدہ اٹھائیں. بچوں کو ہم نے دین سکھایا، یہ آدھا کام ہوا ہے، آدھا ابھی باقی ہے. جو ہم نے خود نہیں سیکھا تو ابھی آدھا باقی ہے. تو ہم کو پوری فکر کرنی ہے، ترقی کی فکر کرنی ہے. وضو ایک بار دکھا لیجئے، نماز ایک بار دکھا لیجئے، اور پھر پڑھیے. انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی، بہت برکت ہوگی. یہ دین کا نظام ہم اور آپ نہیں چلا رہے ہیں. رب کریم جل شانہ وحدہ لا شریک اپنی خاص الحمدللہ قدرت سے خود چلا رہے ہیں. یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ اپنے دین کے بقا کے لیے نظام خود چلا رہے ہیں. ان کا احسان ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو قبول کر لیا ہے، ذریعہ بنا لیا ہے. اس لیے اس موقع پر شکر ادا کرتے ہوئے طلب بڑھانا ہے، آئندہ کے لیے کوشش زیادہ کرنا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم اور آپ اپنے ہر چیز میں برکت دیکھیں گے. دین میں بھی برکت دیکھیں گے اور دنیا میں بھی برکت دیکھیں گے. مکاتب کی تعلیم دین کی بقا اور ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اس پر ہم کو، آپ کو چاہے کتنی بھی قربانی دینی پڑے، پوری توجہ دینی ہے. کریں گے بھائی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، قبول فرمائے، اور ہم سب کو، آپ سب کو، ہمارے لیے، ہماری زندگی میں، دنیا کے اندر، عالم کے اندر
دین کی تمکین کا ذریعہ بنائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ربی وصلی وسلم علی نبینا طہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا۔ اللهم ارزقنا اتباع النبي سيدنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الوفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما، ہمارے اندر، ہمارے آل اولاد کے اندر، اس پورے مجمع کے لیے، اس پوری بستی کے اندر اور پورے عالم کے اندر یا اللہ دین میں ترقی کا ذریعہ بنا، دین میں استحکام نصیب فرما، دین میں رسوخ عطا فرما، توحید کامل عطا فرما۔ اے اللہ توحید کامل عطا فرما، اے اللہ توحید کامل عطا فرما، اپنی محبت کامل عطا فرما، اپنی رضا کامل عطا فرما، اخلاص کامل عطا فرما، طاعت کی رغبت عطا فرما، معاصی خطا گناہ سے نفرت عطا فرما، حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک صالح متقی بنا، ہماری آل اولاد کو نیک صالح متقی بنا، پوری امت مسلمہ کو نیک صالح متقی بنا۔ اللہ ہمیں عقیدے میں رسوخ عطا فرما، ہمارے دل کی گہرائی میں ایمان کو راسخ فرما، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کے دل میں ایمان کی جڑ کو راسخ فرما، پوری امت کے دل میں ایمان و توحید کو راسخ فرما۔ اللہ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو راسخ فرما۔ اللہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا نصیب فرما۔ اللہ اس مدرسے کو، اس مکتب کو بے حد قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما۔ اب تک جو بچے پڑھے، آئندہ جو پڑھیں گے، اللہ سب کو قبول فرما، دین کی تمکین کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری زندگیوں میں دین کی تمکین فرما، بستی میں دین کی تمکین فرما، عالم میں دین کی تمکین فرما۔ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ دین کی تمکین کے لیے اللہ جو محنت آپ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، اس محنت کی ہم خطا کاروں کو اے اللہ قبول فرما، توفیق عطا فرما، اس کے اسباب عافیت عزت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ اس مکتب کو بے حد قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ جن آپ کے بندوں بندیوں نے اللہ انعامات سے ان بچوں کی ہمت افزائی کی ہے، اللہ ان کو اپنی شان جزائے خیر دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، عزت کی، آبرو کی، سب کی حفاظت فرما۔ پوری امت کو اے اللہ اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں جمعیتوں کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ نے اپنے کرم سے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے، اے اللہ اس کلمے کی آپ ہی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہمارے عقیدے صحیحہ ثابتہ پر قائم دائم رکھیے اور سنت سنیہ پر تمسک نصیب فرمائیے۔ اللہ عالم میں جہاں مکاتب کی، مدارس کی، مساجد کی، دینی جماعتوں کی، خانقاہوں کی ضرورت ہے، غیبی خزانے سے سب کو پورا فرما، قائم فرما، اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مکاتب کو قبول فرما،
دین کی جہاں جہاں کوششیں ہو رہی ہیں مکتب کی لائن سے پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو قبول فرما، ہمارے ان بچے بچیوں کو داعی بنا، دین کا خادم شہدائی بنا، ہماری نسلوں میں دین کے داعی مجاہدین اے اللہ خادمین مقبولین پیدا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں امت بس رہی ہے اے اللہ امت کی دستگیری فرما، تعاون فرما، دین پر استقامت و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی مکتب کی جو ضرورتیں ہیں غیبی خزانے سے پورا فرما، جنہوں نے جس طرح کا بھی تعاون کیا اے اللہ اس کو قبول فرما، آئندہ مخلصین کو اہل خیر کو متوجہ فرما۔ اے اللہ یہاں جو آ گیا ہے کسی کو محروم نہ فرما، اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں سب کے دل میں جو جائز حاجات مقاصد ہیں ضرورتیں سب کو غیبی خزانے سے پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ بے نکاح بچے اور بچیوں کے یا اللہ اچھے رشتے بھیج دیجئے، جن کے رشتے ہوئے آپس میں جوڑ محبت الفت پیدا فرما، بے اولاد کو صالح متقی اولاد دیجئے، جن کی اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کے آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنائیے۔ اللہ اس ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، ہم کمزور بندوں کے لیے دین پر قائم رہنا اور دین پر ترقی کرنا عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ اے اللہ آسان فرما، شکلیں بنا اے اللہ، غیروں کے فتنے سے اپنوں کے فتنے سے حفاظت فرما، ظالمین کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ظالمین کی نگاہیں اللہ ہماری طرف سے ہٹا دیجئے، امت کی طرف سے ہٹا دیجئے۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، آئندہ جو مانگے قبول فرما، ہمیں اپنے سے بہت زیادہ مانگنے والا بنا۔ اللہ ہماری اس دعا کو ہمارے حق میں پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا سیدنا خیر الخلق کلہم اجمعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔